اللہ رب العالمین اس درخت کے پاس کرتے ہیں. پھر اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جس کے اوپر کچھ کھانے کا سامان ہوگا. اب انسان حریص ہے نا، لالچی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدمی کے پاس 2 سونے کی باقیاں ہوں تو تیسری کی خواہش کرتا ہے کہ تیسری بھی ہونی چاہیے. کہتا ہے یا اللہ اس درخت کے پاس کرتے. اللہ فرمایا میرے بندے تو نے تو کہا تھا کہ میں کچھ مانگوں گا نہیں، اب کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ تو رب العالمین ہے، کرتے اس کے پاس. اللہ رب العالمین کہیں گے اس کے بعد تو نہیں کچھ مانگے گا؟ کرنے نہیں، اب اتنا اور آگے کرتے بس بہت ہے. اللہ رب العالمین اس درخت کے پاس کرتے ہیں. پھر اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جہاں پہ کھانے کا بھی سامان ہوگا، پینے کا بھی سامان ہوگا. اور پھر کہے گا یا اللہ اس درخت کے پاس کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے تو کہہ رہا تھا کچھ نہیں مانگی، یا اللہ تجھ سے مانگنا نہیں تو پھر کس سے مانگنا ہے؟ چھوٹا بچہ اگر باپ کو آ کے کہے نا ابا جی پیسے دیں، وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس، اور بچہ آگے سے کہتا ہے ابا جی آپ سے لینے اور کس سے لینے ہیں، تو بندہ آٹومیٹکلی پیسے نکال کے دے دیتا ہے. بات تو صحیح ہے کہ مجھ سے اس نے مانگنے. تو بندہ یہ جب کہے گا اللہ رب العالمین پھر اس کو درخت کے پاس کر دے گا اور ساتھ میں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ اب اس کے بعد تو کچھ مانگو گا. نہیں یار، کھانے کے لیے بھی مل گیا، سایہ بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، سارا کچھ مل گیا. اس کے بعد اسے دور سے جنتی اندر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی ہوں گی وہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یا اللہ جنت کے دروازے کے پاس کرتے. قصہ مختصر وہ یہاں تک کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر. اللہ رب العالمین فرمائیں گے ٹھیک ہے تم جنت میں داخل ہو جائے. یا اللہ جاؤں کہاں؟ ساری تو بڑی بڑی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو تمنا کر، تو خواہش کر، تو آرزو کر. وہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا. اللہ رب العالمین ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تیری خواہشات کے 10 گنا برابر تجھے ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کی 10 دنیا ہوں تو تیرا جنت میں یہ مقام ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین یہ فرمائیں گے تو کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، کہ اللہ تم اسے مذاق کرتا ہے، تو تو رب العالمین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ بات سن کے مسکرا پڑے گا. اور خود نبی علیہ السلام یہ حدیث سناتے ہوئے مسکرا پڑے گا. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بات سن کے مسکرا پڑے گا. وہ سنت متواترہ بن گئی. اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے، میں ترجمانی کر رہا ہوں تھوڑی سی، کہ یہ باتوں سے پلٹنا، باتوں سے پھرنا یہ تم انسانوں کا کام ہے. ما یبدل القول لدی، میں رب العالمین جو بات کہتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. 10 دنیا کے برابر ہی تمہیں جنت ملے گی اور اللہ رب العالمین دے گی. یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھتے ہیں، سخت گرمی بھی ہوتی ہے، کام کاج کرنے کی وجہ سے جسم خراب بھی ہو جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسکرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے اپنے منہ پر یبوست اور ابوست، خشکی، تیوری، پنجابی میں کہہ رہے ہیں وٹ پا کے رکھنا ہر وقت، یہ قطعا ٹھیک نہیں ہے. اور مسکرانا اللہ کی بھی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. جس طرح انسان غموں کی زندگی میں رہتا ہے، ایک مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے، ڈاکٹر حضرات بھی لکھتے ہیں کہ مسکرانے سے بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. ہمارے شیخ الحدیث مولانا یونس پڑسر رحمہ اللہ، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، ہم سے ملاقات کی ہے، ان نے غور کیا کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. ایک دن ایک طالب علم نے ان سے سوال کیا، استاد گرامی آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ کیوں اتنا مسکراتے ہیں؟ تو اس بات میں بھی مسکرا پڑے. کہنے لگے، فرمانے لگے، ایک تو مسکرانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. دوسرا دشمن کو زیر کرنے کے لیے مسکراہٹ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. اس لیے اپنے منہ پہ 12 بات جانے کے بجائے 13-14 بجانے کے بجائے ہر وقت منہ پہ غصہ چڑھا ہے. وہ گھر میں بندہ تھا اور پیچھے سارے یہ ہے، کوئی بندہ ملاقات کر رہا ہے بس بہت مینوں بہت پتا لگا دیا یا سیڈ تو ہو جائے،
یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. روزہ رکھا ہے ہم نے اپنے لیے, ہم اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے روزہ رکھ کے. اب اس روزے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو غصے کی حالت میں رکھے اور یہ لوگوں کو محسوس کراتا بھی رہے کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا اور میرے جیسا تو شاید کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ فرض پورا کر رہے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مسکراتے رہا کریں, مسکرانا بھی سنت ہے. دوسری بات, ایک اللہ والے کے سامنے نا جب یہ آیت پڑھی گئی, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, اللہ کی اس مغفرت کی طرف جلدی کرو, اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. وہ رونے لگے. کسی نے کہا اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے, اللہ نے جنت کی چوڑائی کا تذکرہ کیا, تم رونے لگے. کہنے لگا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی اور میں اس میں اپنا مقام بھی نہیں بنا سکا, اس میں جگہ نہیں حاصل کر سکتا. زمین و آسمان کی چڑھائی, نبی علیہ السلام فرمایا آسمان سے زمین تک کا برابر جو اپنا پیمائش ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال کی مسافت, کتنی چڑھائی ہے زمین و آسمان کی. کتنی بڑی یہ بدبختی ہوگی, محرومی ہوگی کہ اتنی بڑی جنت ہونے کے باوجود بھی ہم وہاں پہ موجود ہی نہ ہوں. اس لیے یہ جو باقی ایام اور باقی لمحات اور باقی گھڑیاں باقی ہیں نا, کوشش کر کے اللہ رب العالمین سے جنت لے ہی گئی جنت. اللہ رب العالمین ہمارے مقدروں میں کرے اور اللہ رب العالمین اس کے حصول کے لیے جتنی بھی کوششیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا